الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رمضان کے حوالے سے بیان چل رہا تھا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا مقصد بھی بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو اگر کوئی کام اس کے مقصد کو جانے بغیر کیا جائے تو وہ کام کا ایک تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اور ہم میں سے اکثر نے رمضان کا یا روزے رکھنے کا مقصد یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اور ان چیزوں سے بچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بس اتنا تو ہمیں اکثریت کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سب کس لیے کیا جائے یہ نہیں پتہ ہوتا، اور وہ یہی ہے کہ تقوی حاصل کر لیں۔ ابھی تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ پہلے کیا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں تقوی کے کس درجے پہ کھڑا ہوں، ابھی میرا تقوی کا کیا لیول ہے، کتنا تقوی میرے اندر ہے، اور یہ کہ اگر مجھے تقوی حاصل کرنا ہے تو وہ کیا مقام ہوگا جس پہ میں پہنچوں گا تو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس نے تقوی حاصل کر لیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں کچھ مثالیں دی ہیں کہ اگر کوئی تقوی حاصل کر لیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ تقوی کے جو مختلف درجات ہیں ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور شروع کا درجہ ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ انسان شرک کی نفی کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا معبود مان لے۔ اور یہ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اور ہمیں اس کلمے کی حقیقت کا تو اس طرح احساس نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے کہ دل سے چاہے اپنی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہو، لیکن دل سے شرک کی نفی کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ لیکن اس سے آگے کے درجات بھی ہیں۔ تو یہ جو دو آیات تلاوت کی، ان میں جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں وہ دوسرا درجہ آ سکتا ہے جو علماء نے فرمایا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فوراً اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ فوراً توبہ کرتے ہیں، ندامت کا احساس ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کر دی، اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دیتے ہیں۔ اگر یہ درجہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک تقوی کا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک اس سے بھی آگے کا درجہ ہے، اور وہ کیا درجہ ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے، یعنی ابھی انہوں نے گناہ کیا نہیں ہے، صرف انہیں خیال آ گیا ہے، تو وہ خیال سے بھی ایک فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ تو میں گناہ میں پڑنے والا تھا، یہ تو میں گناہ کی طرف راغب ہونے والا تھا، یہ میں نے کیا سوچ لیا، یہ مجھے کیسا خیال آ گیا۔ فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا میری تو آنکھیں کھل گئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اچانک کھل جاتی ہیں۔ تو یہ تو تقوی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو رمضان آ رہے ہیں، اس رمضان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا تقوی کا
کیا معیار ہے، میں کہاں کس مرتبے پر کھڑا ہوں، اور اگر اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ میں تقوی حاصل کر لوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کون سے معیار دیے ہیں قرآن شریف میں کہ میں ان معیار پر پہنچوں۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ تقوی یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس بات کا احساس دل میں حقیقی معنی میں آ جائے تو پھر انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم یہاں بھی فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں کہ جب کیمرہ لگ جاتا ہے تو چوریاں ہونی بند ہو جاتی ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو سپیڈ اور گاڑیوں کی سپیڈ کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گاڑی کی سپیڈ حد سے باہر نہ چلی جائے، اس لیے لوگ وہاں بہت خیال کرتے ہیں کہ ٹریفک قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا اس درجے میں ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر میں گناہ نہیں کروں، مجھے شرم آئے گناہ کرنے سے، یہ تقوی ہے۔ تو اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا یہ تقوی ہے۔ کس چیز سے روکنے کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، یہ تقوی ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رمضان ہے، مغرب کی نماز ہونے والی ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، پانی حقیقت میں حلال تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رمضان کے روزوں میں اس کو حرام کر دیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، پانی شدید لگ رہی ہے لیکن میں پانی نہیں پی رہا، اور چند منٹ میں اذان ہو گئی اور فوراً میرے لیے پانی حلال ہو گیا۔ وہی پانی جو ابھی چند منٹ پہلے حرام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا۔ صرف حلال نہیں کر دیا بلکہ اب مستحب کر دیا کہ اس کو جلد از جلد پی لوں۔ چنانچہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اب یہ مستحب ہو گیا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہو گیا کہ اس وقت میں دیر نہ کروں اور جلدی سے اس پانی کو پی لوں۔ وہی پانی جو حرام تھا وہ پہلے تو نہ صرف یہ کہ حلال ہو گیا بلکہ اب اس کا جلدی پینا مستحب ہو گیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں اپنی پوری زندگی میں۔ تو یہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ ہم نے کیا کیا رمضان میں؟ جب ہم نے پانی نہیں پیا یا کھانا نہیں کھایا تو ہم نے اپنا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہی کنٹرول ہمیں پوری اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ جب یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس رمضان میں ہمیں یہ محنت کرنی ہے، ابھی سے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ ہمیں گناہ کا خیال بھی آئے تو ہم اچانک متنبہ ہو جائیں اور فوراً اس خیال کو اپنے دل سے نکالیں، بلکہ صرف دل سے نہ نکالیں بلکہ آگے کے لیے بھی سوچیں کہ یہ خیال میرے دل میں آیا کیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے۔ یا اللہ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ یا اللہ فلسطین کو آباد کر دیجئے۔ یا اللہ جو قابض ہیں یا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔